دوستو خوفناکیہ میں آپ سب کا ویلکم۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں پہ روز رات کو 2:22 پر ایک بلی روتی ہے۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم اکیلے ہو اور تمہارے گھر کی گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 2:22 پر آ چکی ہیں تو پھر شاید یہ کہانی تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو لائٹ آف کر لو، ہیڈ فونز کو لگا لو اور آؤ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسی داستان جو بالکل ریئل لگتی ہے، جیسے سچ میں ہوئی ہو۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کے پرانے گھر کی، جہاں ایک 20 سال کا لڑکا احمد رہا کرتا تھا۔ احمد ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھا، دن بھر موبائل پہ لگا رہتا، پڑھائی سے کوسوں دور، اور ڈرپوک اتنا تھا کہ اندھیرے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس کے گھر کے آس پاس صرف خالی کھیت اور جنگل تھے، کوئی بھی پڑوسی دور دور تک نہیں تھا۔ اور پھر شروع ہو گئی وہ راتیں جو اس کی نیند چھین لیتی تھیں۔ اگر تم ابھی اندھیرے سے ڈرتے ہو، لائٹ آن رکھ کر سنو، کیونکہ یہ کہانی تمہارے ہوش اڑا دے گی۔ سبسکرائب بھی کر لو اور لائک ٹھوک دو اگر تھوڑا سا بھی ڈر لگا ہو تو۔ احمد اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا موبائل چلا رہا تھا۔ موبائل چلاتے چلاتے وہ ٹائم دیکھ رہا تھا، رات کے 2:20 ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا آج شاید نہ ہو، آج شاید میں چین سے سو جاؤں، لیکن دل میں کہیں ایک ڈر بھی تھا۔ وہ ڈرپوک تھا ہمیشہ سے، بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈرا کرتا تھا، کہتا تھا کہ اندھیرے میں کچھ چھپا ہوتا ہے۔ گاؤں کے سب لوگ اس پہ ہنستے تھے، کہتے تھے احمد تو مرد نہیں، ڈرپوک انسان ہے۔ لیکن آج وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ ماں باپ اس کے شہر گئے ہوئے تھے ہفتے کے لیے، صرف وہ اور پرانا گھر تھا۔ تو پھر جیسے ہی گھڑی نے 2:22 دکھائے، لائٹ چلی گئی، اندھیرا چھا گیا کمرے میں، اور اس کے ساتھ ہی باہر بارش شروع ہو گئی، تیز جیسے آسمان رو رہا ہو۔ بجلی چمکی اور اس چمک میں احمد نے دیکھا اپنا چہرہ شیشے میں، ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ یہ روز ہوتا تھا۔ پہلی رات سوچا شاید یہ اتفاق ہوگا، دوسری رات اس کو ڈر لگنے لگا، تیسری رات تو اس کی جیسے نیند ہی غائب ہو گئی۔ ہر رات ٹھیک 2:22 پہ لائٹ بند ہو جاتی تھی، بارش شروع ہو جاتی تھی اور بجلی چمکنے لگتی تھی، اور پھر اچانک سے اسے باہر سے بلی کے رونے کی آواز آتی ہے، لیکن ایسی آواز جو نارمل بلی نہیں کرتی۔ یہ تو جیسے کسی جن کو دیکھ کر چلاتی ہو، لمبی، خوفناک، دل چیرنے والی آواز۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیڈ سے اٹھا نہیں، صرف چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور بولا یا اللہ یہ کیا ہے۔ اس نے سوچا، پہلی رات سوچا شاید بلی ہے، لیکن روز اور ٹھیک اسی ہی وقت 2:22 پہ، اور یہ آواز جیسے بلی نہیں کوئی روح چلاتی ہو زور سے۔ دوسری رات احمد نے ذرا ہمت کی اور کھڑکی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیرا تھا لیکن بجلی چمکی تو اس نے دیکھا باہر جنگل میں جیسے کچھ ہلا ہو، ایک کالے رنگ کا سایہ۔ بلی کی آواز اب قریب تھی، جیسے گھر کے دروازے پہ بلی ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ ڈرپوک تو تھا ہی، لیکن اسے تجسس تھا کون ہے۔ اس نے یہی سوچا، لیکن آواز نہیں نکالی۔ اسی دور بارش باہر تیز ہو گئی اور پھر سے بجلی گئی، اور اس چمک میں اس نے دیکھا ایک آنکھ، ایک لال چمکتی ہوئی آنکھ۔ گاؤں کے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ گھر کرسڈ ہے۔ سالوں پہلے یہاں پہ ایک عورت رہا کرتی تھی جس کو کسی جن سے پیار ہو گیا تھا، اور جن نے اس کو چھوڑ دیا تھا دھوکہ دے کر۔ وہ پھر عورت مر گئی تھی۔ اب وہ روح بن کر روز رات کو 2:22 پر آتی ہے، جن کو پکارتی ہے۔ لیکن احمد کو یہ باتیں سب افسانے اور جھوٹ لگا کرتے تھے۔ آج تک وہی سمجھتا تھا کہ سب جھوٹ ہے۔ تیسری رات ہو گئی، آواز اب گھر کے بالکل اندر تھی۔ بلی نظر نہیں آئی،
لیکن اسے لگا جیسے کوئی عورت رو رہی ہو، بلی کی آواز میں چھپی ہوئی۔ احمد نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنے فون کی لائٹ چلائی، لیکن اس کی بیٹری لو تھی اور وہ لائٹ نہیں چلا سکا۔ وہ ڈرتے ہوئے بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ اسے ڈر سے پسینے آ رہے تھے۔ آواز اب دروازے پر تھی، جیسے دروازے پر ناخن سے کوئی خارش کر رہا ہو، کچھ کھرچ رہا ہو۔ اسی اسنا میں آواز آئی، احمد، احمد۔ کیا اس نے اپنا نام سنا؟ اسے لگا شاید یہ اس کا ہلوسینیشن ہوگا یا اس کا وہم ہوگا، لیکن پھر بجلی چمکی اور دروازے کے نیچے سے 2 پاؤں اس کو دکھائی دیے، انسانی پاؤں، لیکن بلی جیسے ناخن والے۔ اس سب کو دیکھ کے احمد کام کر رہ گیا۔ احمد چلایا اور بھاگا۔ گھر کے اندر بہت اندھیرا تھا۔ وہ ٹکراتا ہوا نیچے اترا، آواز اس کے پیچھے ہی تھی، اب صاف عورت کی چیخ اسے سنائی دے رہی تھی، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ وہ کچن میں گیا، اس نے وہاں سے چاقو اٹھایا، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ باہر بارش رک رہی تھی۔ پھر اسی دوران بارش دوبارہ تیز ہو گئی اور بجلی گرنے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سایہ اس کے قریب آ گیا۔ اس نے دیکھا ایک عورت، چہرہ جس کا بلی جیسا تھا اور آنکھیں اس کی جن کی طرح کی تھی۔ اسی دوران اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ صبح ہونے والی ہو گئی تھی۔ احمد کو کچھ تسلی ہوئی۔ احمد وہاں گھر سے بھاگا اور بھاگتا ہوا گاؤں کے سینٹر تک پہنچ گیا۔ اسی اسنا میں بارش رک گئی، سورج نکل آیا۔ وہ سایہ اس کے پیچھے رہ گیا۔ اس نے گاؤں والوں کو یہ سب بات بتائی، لیکن کوئی بھی گاؤں میں اس کی بات کو یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن احمد کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی، شاید سورج نکلنے کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے۔ اب اس نے یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے وہ گھر اپنے ماں باپ کو بتا کے بات چھوڑ دی اور ضد کی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، اور ان لوگوں نے وہ گھر اپنا چینج کر لیا۔ لیکن آج بھی جب رات کو 2:22 پر سوئی پہنچتی ہے تو احمد کو آج بھی ڈر لگتا ہے، اور آج بھی اس بات سے وہ کانپ جاتا ہے جو اس رات اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کہانی ریئل تھی یا ایک وہم ہے؟ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ہو تو کمنٹ میں اپنی ہارر سٹوری مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی خوفناک اور بہترین کہانیاں لاتا رہوں۔ اور ہاں، اگر آپ بھی اس ٹائم 2:22 پہ یہ کہانی سن رہے ہیں تو ذرا لائٹ آن کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گڈ بائے، گڈ نائٹ۔